اجرکم اللہ۔ اب اس کے بعد ہمارے اور آپ کے سامنے عمر ابن قرظہ بن کعب انصاری کا تابوت آ رہا ہے۔ ان کے والد قرظہ صحابی رسول تھے کربلا میں۔ ان کا چھوٹا بھائی علی ابن قرظہ لشکر یزید میں تھا۔ روز عاشور نماز ظہر کے بعد انہوں نے جنگ شروع کیا اور تھوڑی دیر کے بعد زخموں سے چور ہو کے حسین کے اوپر اپنی جان قربان کر دیا۔ اب اس کے بعد نافع بن ہلال جملی کا تابوت آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ یہ قبیلے کے اپنے سردار روزگار شجاع اور حافظ قرآن عالم دین تھے، صحابی علی تھے، راوی احادیث تھے۔ آپ نے جمل و صفین و نہروان کی لڑائیوں میں علی کے ساتھ شرکت فرمائی اور میدان کربلا میں روز عاشور نماز ظہر کے بعد زہر آلود تیر سے جنگ شروع کیا اور 12 ظالموں کو قتل کرنے کے بعد شمر کے ہاتھوں جام شہادت نوش فرمایا۔ شاخ قبیلے شاکر کے غلام زادوں میں سے تھی اور عابس ابن ابی شبیب شاکری سے وابستہ تھے۔ شجاع روزگار راوی احادیث تھے۔ روز عاشور میدان کربلا میں آ کے اپنے آقا سے اجازت لے کے جام شہادت نوش فرمایا۔ اب اس کے بعد عابس ابن ابی شبیب شاکری کا تابوت آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ یہ شجاع روزگار اصحاب حضرت علی میں سے تھے، محبوب ترین انسان علی کے تھے۔ روز عاشور میدان کربلا میں امام کے ساتھ امام سے جنگ کی اجازت لے کے تشریف لائے اور جامع شہادت نوش فرمایا۔ اب اس کے بعد حنظلہ کتنے آزادوں سے آزاد ہے، جسے غلام جون کہا جاتا ہے۔ جون حسین کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہا مولا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ روایت کہتی ہے کہ حسین نے مقتل میں جانے کی اجازت نہیں دیا تو جب فقرہ کہتے ہیں کہ مولا شاید میرا خون جو ہے سیاہ ہے اس لیے آپ مجھے میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ تو صحیح اپنے کردار سے میں اپنا خون جو ہے وہ آپ کے خون سے ملحق نہ کر دوں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جیسے جون میدان میں جانے کے بعد گھوڑے سے زمین پہ آئے ہیں اور وہاں سے پکارا کہ مولا میری مدد کے لیے آئیے، تو تاریخ کہتی ہے سب سے تیزی سے جو جون کی لاشی کے اوپر پہنچے ہیں وہ حسین ابن علی ہیں۔ میدان کربلا میں جون نے حسین کے اوپر اپنی جان قربان کر دیا۔ اب اس کے بعد ایک دوسرے غلام کا تابوت آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اس کا نام تاریخ نے غلام ترکی ہی یاد کیا ہے، لیکن اس غلام کا اختصاص جو تاریخ میں ملتا ہے وہ یقین جانیے مشہور روزگار ہے کہ جب اس غلام نے حسین کو پکارا اور حسین میدان میں اس کی مدد کے لیے پہنچے، جب اس کے جنازے پہ پہنچے تو کیا دیکھا کہ ابھی جسم کے اندر جان باقی ہے لیکن زخموں سے اتنا چور ہے کہ غش کے عالم میں پڑا ہوا ہے۔ حسین اس کے منہ کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے غلام کو غش سے افاقہ دلایا جائے۔ ہاں اتنا مجبور حسین تھا کہ غش کے عالم میں پڑا ہوا غلام، پانی کا انتظام نہیں، غش سے افاقہ دلائے تو کیسے دلائے۔ روایت نے عجب منظر لکھا ہے اور اپنے رخسار کو غلام کے رخسار پہ رکھ کے رونا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس غلام ترکی کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ فرزند زہرا کا رخسار میرے رخسار پہ رکھا ہوا ہے، لیکن وہ طرف سے کیا کہتا ہے، ہائے تیری بلندیوں کا کیا کہنا کہ آسمان زمین پہ آ گیا ہے، اور یہ کہہ کے جو ہے وہ حسین کی آغوش میں اپنی جان جو ہے وہ قربان کر دیا۔ اب اس کے بعد آپ کے سامنے انس ابن حارث اسدی کا تابوت آ رہا ہے۔ یہ صحابی رسول عالم دین راوی احادیث پیغمبر خدا کی زبانی شہادت حسین کی خبر سن کے اسی دن سے نصرت کا ارادہ کر لیا تھا۔ واقع کربلا کے موقع پر بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ روز عاشور اجازت جہاد حاصل کرنے کے بعد انہوں نے امامے سے اپنی کمر باندھی، لٹکی ہوئی بھاؤں کو جو ہے اونچا کر کے رومال سے پیشانی پہ باندھا اور میدان میں آنے کے بعد بہت سے ظالموں کو شہید کر کے پھر حسین کے اوپر اپنی جان قربان کر دیا۔ اب اس کے بعد حسین کے مؤذن حجاج ابن مسروق جعفی کا تابوت آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ یہ کوفے کے مؤذن شیعہ اصحاب حضرت علی میں سے تھے۔ امام حسین سے مکے کے دوران قیام میں جا کر ہم اعتکاف ہوئے اور روز عاشور جام شہادت نوش فرمایا۔ اب اس کے بعد زیاد ابن غریب حمدانی کا تابوت آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اس لیے کہ آپ کا حوصلہ ملے گا تو بچوں کی طاقت بڑھ جائے گی۔ اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اگر لڑتے لڑتے یہ ترائی کی طرف بڑھ جائے تو
مجھے انہیں میری وصیت یاد کرا دو۔ اجرکم اللہ، زینب کے نونہال جو ہے وہ مقتل میں آنے کے بعد تلوار چلانا شروع کیا۔ روایت کہتی ہے وہ شمشیر زنی کیا ان بچوں نے کہ پسر سعد اپنا خیمہ چھوڑ کے بھاگ رہا ہے۔ میں نے سرکار علامہ جوادی کو پڑھتے ہوئے سنا ہے کہ ایک مرتبہ دونوں لڑتے لڑتے فوج میں دو طرف پڑ گئے، ایک بلندی پہ تھا، دوسرا ترائی کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی ایک بھائی ترائی کی طرف بڑھنے لگا، بلندی والے بھائی نے رکابوں میں پیر ڈال کے کھڑے ہو کے کہا بھیا بھیا ادھر نہ جاؤ، کیا ماں کی وصیت نہیں یاد ہے؟ اجرکم اللہ، جب ہاشمی جوانوں نے شمشیر زنی کرنا شروع کیا تو ایک مرتبہ پسر سعد نکل کے کہتا ہے کہ دیکھو انہیں بچے نہ سمجھو، یہ ہاشمی گھر کے بچے ہیں، انہیں چاروں طرف سے گھیر لو۔ عزیزوں دو بچے اور اتنی بڑی فوج، کوئی تیر چلا رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، ایک مرتبہ بچے جو ہے وہ گھوڑے سے زمین پہ گرتے گرتے بچپن نے پکار کے کہا مادر گرامی میری مدد کے لیے آئیے۔ ایک طرف سے عباس دوڑے، دوسری طرف سے حسین دوڑے، دو ننھی ننھی جنازے جو ہے وہ خیمے میں لا کے رکھ دیے گئے۔ ادھر زینب مصلی پہ بیٹھی ہوئی دعا کر رہی تھی، بولے اللہ میری قربانی کو قبول کر لینا، مجھے ماں کے سامنے سرخرو کر دینا۔ فضہ نے آ کے کہا کہ بیوی چلو شہزادے آئے ہیں، تو زینب پلٹ کے کہتی فضہ جا کے میرے بچوں سے کہہ دو میں نے زندہ واپس ہونے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ فضہ نے تڑپ کے کہا کہ شہزادی خود سے نہیں آئے ہیں بلکہ ایک کو مولا حسین لے کے آئے ہیں، ایک کو عباس لے کے آئے ہیں۔ اب ایک مرتبہ علی کی بیٹی اٹھی، اپنے خیمے سے نکل کے وہاں پہنچی جہاں بچوں کی میت رکھی ہوئی تھی۔ میں نے علامہ سرکار علامہ کو پڑھتے ہوئے سنا ہے ایک مرتبہ زینب دونوں میتوں کے درمیان بیٹھ گئی، سر کو سجدے میں رکھ کے کہا خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے زینب کی قربانی کو قبول کر لیا، مجھے نانا کے سامنے سرخرو بنا دیا۔ اجرکم اللہ۔ اب اس کے بعد جو تابوت آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ اس سپاہی کا تابوت ہے کہ جس کی تیاری کے لیے جو انتظام حسین ابن علی نے کیا ہے وہ تیاری اپنے کڑیل جوان بیٹے کے لیے بھی اس لیے جب اکبر کو بھیجنا ہوا تو کہا کہ جاؤ تمہیں تمہاری پھوپھی تیار کر دے گی، لیکن جب بھائی کی نشانی قاسم کو بھیجنا ہوا تو حسین کہتے ہیں کہ قاسم کو ہم تیار کریں گے، اور عجب انداز میں تیار کیا کہ جب قاسم کے سر کے اوپر امامہ رکھا تو امامہ رکھنے کے بعد امامہ کے دونوں طرف کی پٹیاں جو ہے وہ کھول کے قاسم کے سینے میں ڈال دیا۔ کبھی اس بات کی طرف متوجہ ہوئے کہ ایسا کیا ہوا؟ عزیزو جب کوئی زندگی میں امامہ پہنتا ہے تو ایک پٹی کھولی جاتی ہے، اور جب کوئی مرنے کے بعد امامہ پہنتا ہے تو اس کی دونوں طرف کی پٹیاں کھولی جاتی ہے۔ ذرا آپ تصور میں سوچئے کہ حسین نے دونوں پٹیاں کھول کے قاسم کے سینے پہ ڈال دیا تاکہ یہ دشمن یہ سمجھ لے کہ میں حسین کو ایک جنازہ بنا کے تمہارے سامنے پیش کرتا۔ اس کے بعد دوسرا امتیاز جو حسین ابن علی نے کیا، جب اپنے بھتیجے کو تیار کر چکے تو قریب بلا کے اس کے بعد کرتے کو جو ہے وہ گریبان پر چاک کر دیا۔ جیسے کرتے کو پھاڑا ایک مرتبہ قاسم تڑپ کے کہتے ہیں کہ چچا یہ کیا ہوا، آپ نے میرا کرتا کیوں پھاڑ دیا؟ تو ایک مرتبہ بلک کے کہتے بیٹا یہ یتیموں کی علامت ہے، تمہارے گلے کو اس لیے کرتے کو پھاڑ دیا تاکہ ظالم یہ دیکھ کے سمجھے کہ کوئی یتیم آیا ہے، چاہے تمہاری یتیمی میں ترس آ جائے۔ اور اس کے بعد اب میدان میں گئے۔ روایت میں جو شجاعت جناب قاسم کی ملتی ہے ایسی شجاعت بڑے بڑے سپاہیوں کی نہیں ہے، مجھے پوری شجاعت نہیں پڑھنا ہے، صرف ایک فقرہ کہنا ہے کہ جب زخموں سے چور ہو کے جناب قاسم گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے اور وہاں سے پکارتے ہیں چچا میری مدد کے لیے آئیے، تو جتنی بےتابی سے حسین ابن علی جناب قاسم کی میت کی طرف دوڑے ہیں اتنی بےتابی سے کسی کے جنازے پہ نہیں گئے۔ حسین خود دوڑ رہے تھے اور پکار کے کہتے تھے عباس دوڑو بھتیجا پکار رہا ہے، علی اکبر دوڑو میرا بھتیجا پکار رہا ہے۔ اور جب چاروں طرف سے ہاشمی شیروں کو آتے ہوئے دیکھا تو ادھر کے گھوڑے ادھر اور ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے۔ قاسم کے جسم پہ گھوڑے کی تاپا پڑتی تھی، بچہ بلک بلک کے کہتا تھا چچا المدد، چچا میری مدد کے لیے آئیے۔ اللہ
سے ابو بکر ابن الحسن کا تابوت ہے، یہ امام حسن کے فرزند تھے۔ آپ کی ماں کا نام ام اسحاق بن طلحہ تھا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ جناب قاسم کے سگے بھائی تھے۔ آپ کی ماں کا نام رملہ تھا۔ آپ کو عبداللہ ابن عقبہ غنوی نے تیر مار کے شہید کر دیا۔ اب اس کے بعد محمد ابن علی ابن ابی طالب کا تابوت ہے۔ آپ محمد حنفیہ کے سے چھوٹے تھے۔ آپ کی ماں اسماء بنت امیس تھی۔ امام کے ساتھ سے اجازت لے کے آپ میدان کربلا میں آئے اور بہت سے دشمنوں کو واصل جہنم کر کے اس کے بعد اپنی جان امام کے اوپر قربان کر دیا۔ اب آپ کی والدہ ام البنین بنت ابو الاجل حزام بن خالد بن ربیہ تھی۔ آپ جناب عباس کے بعد سب بھائیوں میں بڑے تھے، سب سے پہلے میدان میں گئے اور جام شہادت نوش فرمایا۔ اب اس کے بعد عثمان ابن علی کا تابوت آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ ابو الفضل العباس کے دوسرے بھائی تھے۔ امیر المومنین نے اپنے دوست عثمان ابن مظعون کے نام پر ان کا نام رکھا تھا۔ عبداللہ کے بعد جناب عباس نے آپ کو جہاد کے لیے بھیجا۔ آپ کو خولی ابن یزید اصبعی نے تیر مار کر شہید کر دیا۔ اب اس کے بعد جعفر ابن علی کا تابوت آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ ان کے جعفر ابن علی کو میدان میں بھیجا، آپ نے بھی جہاد کیا اور اس کے بعد ہانی ابن ثبیت خضرمی کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ اور اب جو تابوت آپ کے پاس آ رہا ہے، اس لیے کہ اب اس بہادر اور شجاع کا تابوت آ رہا ہے جس کی شجاعت کا اندازہ ابھی آپ نے ان تابوتوں کے ذریعے سے کیا ہے۔ دیکھیے گردن کٹانا آسان کام ہے، انہوں نے اپنے سامنے اپنے 3 بھائیوں کو خون میں تڑپتا ہوا دیکھا۔ اور اس کے بعد جب بھی حسین کے پاس آتے تھے کہتے تھے مولا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے، تو حسین تڑپ کے کہتے تھے کہ عباس تمہیں کیسے بھیج دیا جائے، اس لیے کہ تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ لیکن عزیزو تاریخ کہتی ہے کہ جب سب قربان ہو چکے تو ابو الفضل عباس نے کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے کہ جس کی میں علمبرداری کر رہا ہوں، اور ادھر بچوں کی جو ہے لتش کی آوازیں برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حسین نے کہا کہ جاؤ اور سکینہ کے لیے جو ہے وہ پانی کی سبیل کر کے آؤ۔ ابو الفضل عباس خیمے میں آئے، آنے کے بعد سکینہ سے مشق لیا اور مشق لے کے ایک مرتبہ علم میں باندھا اور فرات کی طرف بڑھے۔ آپ جس منظر کی زیارت کر رہے ہیں یہ اسی پیاسے سکینہ کا منظر ہے کہ بچے التش کی آوازیں بلند کر رہے تھے۔ روایت میں جملہ ہے کہ جب ابو الفضل عباس مشق لے کے فرات کی طرف بڑھے ہیں تو سکینہ کے ساتھ 50 سے زیادہ بچے خالی کودے لیے ہوئے در خیمہ پہ کھڑے ہوئے تھے، اور سکینہ سب کو دلاسا دے رہی تھی گھبراؤ نہیں، اب کی بار میرا چچا پانی لینے کے لیے گیا ہے، اب ہم کبھی پیاسے نہ رہیں گے، اب ہمیں پانی ضرور ملے گا۔ روایت کہتی ہے کہ ادھر بچے التش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں، ادھر سکینہ کی نگاہ علم کے اوپر ہے۔ علم دھیرے دھیرے جو ہے وہ فرات کی طرف بڑھ رہا تھا، اور سکینہ بچوں سے کہہ رہی تھی دیکھو چچا کا علم اب دریا کی ترائی کی طرف گیا ہے، اب ترائی میں پہنچ گیا ہے۔ اور اس کے بعد جب علم پھر واپس ہونے لگا تو سکینہ کہتی دیکھو لگتا ہے چچا نے فرات سے پانی بھر لیا ہے، اور اب علم لے کے جو ہے خیمے کی طرف آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر تک تو علم آگے بڑھتا رہا، لیکن ادھر سے پیسر ساتھ پکار کے کہتا ہے اگر پانی خیمہ حسینی تک پہنچ گیا تو پھر جو بچے ہیں ان پہ قابو پانا مشکل ہو جائے گا، لہذا چاروں طرف سے تیروں کا میہ برسا دو، کمین گاہوں سے چھپ کے حملہ شروع کرو۔ ابھی یہ اعلان ہونے نہ پایا تھا کہ ایک ظالم نے کمین گاہ سے چھپ کے ایسا وار کیا کہ عباس کا داہنا بازو قلم ہو گیا، علم ڈگمگانے لگا، سکینہ کا دل بیٹھنے لگا، لیکن شیر نے مشق کو بھی بچایا، علم کو بھی بچایا۔ ابھی تھوڑا آگے نہ بڑھنے پائے تھے کہ ایسا وار ہوا کہ بایاں بازو بھی قلم ہو گیا، مشق علم زمین پہ گرا، سکینہ دل سان کے بیٹھ گئی۔ حسین ابو الفضل عباس آگے بڑھ رہے ہیں کہ ایک تیر مشق
अश्क सकीना में लगा तो अश्क सकीना का छिदना था कि अब्बास ने घोड़े को फरात की तरह मोड़ लिया। अभी चेहरा मोड़ना था कि एक तीर के सर पे लगा, शेर से घोड़े पे सबला न गया। एक बदवा पुकार के कहते या आका आका मेरी मदद के लिए आइए। भाई कमर पकड़े हुए पुकार के कहता था अब्बास तुम्हारे मरने ने भाई की कमर तोड़ दी। अभी तक जो आंखें तुम्हारे वजूद से बेखौफ होके सोया करती थी अब वो जागेगी, और जो तुम्हारे ख्वाब से जागा करती थी अब वो चैन से सोया करेगी। और उसके बाद ज़ैनब ने जैसे ही ये पता चला कि मेरा भाई शहीद हो गया, एक बदवा बीवियों को जमेगी, बाजुओं में रस्सी बांधी जाएगी, इसलिए कि मेरा भाई अब्बास शहीद हो गया। अजरकुमुल्लाह खुदा के ज़मीन अल्लाह तबारक में सैयद शुहदा हुसैनी लश्कर के अलमबरदार के बाद उसने इजाजत मांगी तो हुसैन ने कहा जाओ खैमे में इजाजत लेके आओ। अली अकबर खैमे में आए, माँ से मुलाकात किया। माँ ने पलट के कहा बेटा मैं कौन इजाजत देने वाली हूँ, जाओ सूफी से इजाजत लो, जिसने तुम्हें 18 साल से जवान किया है। कहा मादरे गिरामी आपकी इजाज़त है, मैं जा रहा हूँ सूफी के पास इजाज़त लेने के लिए। अली अकबर ज़ैनब के खैमे में आए और आके फूफी के पहनों में बैठ गए, सर को फूफी के दानों पर रख के एक मतलब लेट के एक बात पूछते हैं। कहते हैं फूफी अम्मा इतना बताओ, कायनात की शहजादी, कहा मैं ज़ैनब जो कनीज़ है उनकी, कहा कि दूसरी बात और बता दीजिए कि मेरा मर्तबा ज़्यादा है या बाबा हुसैन का मर्तबा ज़्यादा है। कहा बेटा, कहा तुम्हारा बाबा और कहा तुम, इसलिए कि वो फातिमा का लाल है, तुम मेरे फर्जंद हो, दोनों बराबर कभी नहीं हो सकते। तो जैसे ही माँ ने ये कहा एक मतलब पलट के कहते फूफी अम्मा बस इतना बता दीजिए, दुश्मन बाबा को मैदान में बार बार पुकार रहे हैं, कह रहे हुसैन मैदान में आओ, तो क्या आप चाहती हैं कि बाबा मैदान में चले जाओ और मैं बचा रह जाऊँ? एक मतलब ज़ैनब ने कलेजे से लगा के कहा अकबर अगर ज़ैनब के पास तुझ जैसे हजारों अकबर होते तो मैं हुसैन पे कुर्बान कर देती, लेकिन अपने अब हुसैन को कभी जाए वो मैदान तक जाने न देती। अजरकुमुल्लाह अब अली अकबर खैमे से बाहर निकले और निकलने के बाद तारीख कहती है एक मरतबा हुसैन ने बेटे को सवार किया, अपने हाथों से घोड़ों पे सवार करके कहा बेटा जाओ मक्तल की तरफ जाओ। रवायत कहती है कि जैसे ही अली अकबर जो है वो आगे बढ़ने लगे, कुछ दूर बढ़े क्या देखा कि किसी के आने की आहट महसूस किया। अब जब पलट के देखा तो क्या देखा कि ज़ईफ़ बाप कमर पकड़े हुए आहिस्ता आहिस्ता चला आ रहा है। अजीजों जैसे इस मंजर पर अली अकबर ने देखा मतलब घोड़े से उतर के कहते बाबा आपने तो जाने की इजाजत दे दिया है, अब क्यों आ रहे हैं? तो जिगर थाम के कहते बेटा काश तुम साहिबे औलाद होते तो तुम्हें मालूम होता कि जवान बेटे की रुखसती से बाप से क्या गुजरती। ये कहने के बाद अली अकबर को मैदान में भेजा। हुसैन के कड़ियल जवान ने जाके जो है वो तलवार चलाई, बहुत से दुश्मनों को फिरनार किया। उसके बाद मकतूल का जुमला है कि एक मरतबा गंदर पे साहब कहता है ये हुसैन का जवान है, इससे ऐसे काबू न पाओगे, इसे चारों तरफ से घेर लिया जाए। अजीजों एक अकबर इतने सारे जो है वो फौजी, कोई तीर चलाने लगा, कोई तबर चलाने लगा, लेकिन हुसैन का जवान जो है तलवार पे तलवार चला रहा था, दुश्मनों को फिरनार कर रहा था कि एक जालिम ने एक जगह से छुप के ऐसा नेज़ा मारा कि वो नेज़ा पसलियों को तोड़ता हुआ पीछे निकल गया। अब जो नेज़े की अली खींची तो अली तो जालिम के हाथ में आ गई, लेकिन नेज़े की अली जो है वो अली अकबर के कलेजे में बेबस हो गई। अली अकबर घोड़े से गिर के कहते बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल हो। हुसैन जो है वो दौड़े हुए मैदान में आए, क्या देखा कि जवान बेटा
کہ علی اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا. بیٹے نے باپ کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا. عزادارہ نے امام مظلوم علی اکبر کا تابوت اٹھانے والوں اب وہ منظر آیا کہ حسین اپنے جوان کا جنازہ اٹھائے تو کیسے اٹھائے. آج تو حضرت تابوت اٹھا کے پوری کر لی ہے. بنی ہاشم کے بچوں آؤ, ضعیف سے جوان کی میت ایسی اٹھ رہی. اجرکم اللہ. اب اس کے بعد حسین کے اس چشمہ مجاہد کا گہوارہ آ رہا ہے کہ رباب یہ کیا ہے. کہا کہ مولا جب سے آپ کی آواز استغاثہ بلند ہوئی ہے علی اصغر بار بار اپنے کو جھولے سے زمین میں گرا دیتا ہے اور میں بار بار اسے اٹھا کے جھولے میں لٹاتی ہوں. ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں کہ رباب لاؤ میرے بچے کو مجھے دے دو, میں اسے لے کے فوج کے سامنے جاتا ہوں اور ان سے کہوں گا کہ میرا بچہ پیاسا ہے, اگر ہو سکے تو تھوڑا سا پانی پلا دے. رباب کہتی ہے کہ رباب نے اپنے بچے کو حسین کے ہاتھوں کو تو دے دیا لیکن اب گہوارہ چھوڑ کے خیمے کے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی. تو حسین نے پوچھا کہ رباب یہاں کیوں آ گئی. کہا کہ مولا جو صبح سے خیمے میں گیا ہے وہ دوبارہ واپس نہیں آیا ہے, یہ آخری آنا ہے, اپنے بچے کا آخری دیدار کرنا چاہے. اس کے بعد حسین علی اصغر کو اپنے ابا کے دامن میں چھپائے ہوئے پتھر میں آئے اور آ کے ایک مرتبہ ابا کا دامن ہٹا کے کہتے ہیں فوج والوں اگر میں نے کوئی خطا کیا ہے تو یہ بچہ تو معصوم ہے, اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے, اگر ہو سکے تو تھوڑا سا پانی پلا دو. عزیزو جب کوئی جواب نہ ملا تو میں نے علماء کو پڑھتے ہوئے سنا ہے کہ حسین نے یہ کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا تو لو میں علی اصغر کو زمین پہ لٹائے دے رہا ہوں. حسین نے علی اصغر کو زمین پہ رکھا تو لیکن زمین کربلا اتنی گرم تھی کہ مرتبہ بچہ تڑپنے لگتا ہے. باپ کا دل تھا دوڑ کے کلیجے سے لگا کے کہتے ہیں بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو, اپنی حجت خود تمام کر دو. ادھر علی اصغر نے اپنی ننھی سی زبان ہونٹوں پہ پھیری, ادھر اربلان چلے کمان میں تیر جوڑا, تیر علی اصغر کے گلے پہ لگا, بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا. عزیز و حسین ننھی سی میت لیے ہوئے خیمے کے پاس آئے, ایک مرتبہ پکار کے کہتے ہیں آؤ رباب اپنے بچے کو لے جاؤ. روایت کہتی ہے رباب سے پہلے ایک مرتبہ سکینہ نکال کے کہتی ہے کہ بابا کیا بھیا کو پانی پلا دیا. ادھر سے زینب کہتی ہے کیا علی اصغر کو پانی مل گیا. تو باپ پوچھتی کیا میرا بچہ جو ہے وہ سیراب ہو گیا. حسین کچھ کہہ نہیں رہے. ایک مرتبہ ابا کا دامن ہٹایا, اب جو ماں نے منظر دیکھا کہ گلا چھدا ہوا ہے کہ ایک فطرہ کہتی ہے یہ بنیا امثل کے اناث کیا تجھ جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے. تھوڑی دیر تک علی اصغر کی میت جو ہے وہ خیمے میں رکھی رہی اور اس کے بعد جب بیویاں مرثیہ پڑھ چکی, نوحہ پڑھ چکی, جب مرتبہ حسین ابن علی نے اپنے ششواہے کی میت کو اٹھایا اور لیے ہوئے خیمے کی پشت پہ آئے. آنے کے بعد ذوالفقار سے ایک ننھی سی قبر بنائی اور چاہتے ہیں کہ اپنے اس آخری امانت کو سپرد خاک کر دیا جائے. میں نے علامہ جوادی کو پڑھتے ہوئے سنا ہے کہ ایک مرتبہ حسین علی اصغر کی میت لے کے جو ہے وہ قبر تک لے کے گئے اور اس کے بعد پھر اٹھا کے کلیجے سے لگا لیتے ہیں, پھر لے کے گئے پھر اٹھا کے کلیجے سے لگا لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ زمین کربلا اتنی گرم تھی کہ حسین میت کو زمین پہ رکھتے ہوئے جو ہے وہ سوچ رہے تھے کہیں بیٹے کا جسم جھلس نہ جائے, لیکن جب تیسری مرتبہ میت لے جا رہے تھے تو روایت کہتی ہے دو ہاتھ نمودار ہوئے, کہا میرے لال حسین لاؤ میری امانت مجھے دے دو اور اسی طریقے سے روز قیامت میں خدا کے ساتھ لے جاؤں گی. اجرکم اللہ. اب اس کے بعد عبداللہ ابن حسن کا تابوت آ رہا ہے اور یہ حسین کے گھر کا آخری بچہ ہے. اس کی شہادت کے لیے اتنا ملتا ہے کہ جب حسین مقتل میں آئے اور حسین گھوڑے سے زمین پہ گرے تو بیویاں خیمے سے باہر آ گئی. یہ بچہ بھی ماں کے ساتھ تھا. ایک مرتبہ جب اس نے دیکھا
کہ میرا چچا جو ہے وہ گھوڑے سے زمین پہ گر گیا ہے، تو دوڑا ہوا جو ہے وہ مقتل کی طرف گیا اور اس وقت حسین کے پاس پہنچا جب ایک ظالم حسین کے اوپر تلوار سے وار کر رہا تھا۔ بچے کے ہاتھوں میں ڈھال تو نہیں تھے، اس نے اپنے دونوں ننھے ہاتھ کو سامنے بڑھا کے اس تلوار کے وار کو روک دیا۔ عزیزو گٹے سے ہاتھ الگ ہو گئے، ادھر سے ہرملا نے چلے کمان میں تیر جوڑ کے ایک تیر پیشانی کی طرف پھینکا، تیر آگے پیشانی میں پیوست ہو گیا اور یہ بچہ چچا کے پہلوں میں گر کے دم توڑ دیا۔ اجرکم اللہ۔ اب میدان کربلا کے اس شہید انسانیت کا تابوت آ رہا ہے کہ جس نے قیامت تک کے لیے جو ہے وہ انسانیت کا وقار بچا لیا ہے، اپنے ماننے والوں کو حیات دے دیا ہے۔ یہ زہرا کے لال حسین ابن علی کا تابوت ہے۔ یقین جانیے صبح سے لے کے اب تک جتنے شہید ہوئے تھے سب کا جنازہ اٹھانے کے لیے کم سے کم حسین ابن علی موجود تھے، لیکن ہار مظلومیہ حسین کہ جب حسین گھوڑے سے زمین پہ گرے ہیں تو نہ کوئی گھوڑے سے اتارنے والا ہے نہ کوئی جنازہ اٹھانے والا ہے۔ اس لیے روایت کہتی ہے جب حسین خیمے سے رخصت ہو رہے تھے، حسین خیمے سے رخصت ہوئے اور خیمے کے باہر نکلے تو کیا دیکھا کہ اپنے باوفا باہر کھڑا ہوا ہے، گردن جھکائے ہوئے ہے۔ حسین گھوڑے کے قریب آئے، کبھی داہنے دیکھتے تھے کبھی بائیں دیکھتے تھے اور سوچتے تھے آج کوئی حسین کو سوال کرنے والا نہیں ہے۔ یہ کہہ کے ایک مرتبہ مقتل کا رخ کر کے کہتے ہیں کہ اے میرے شیروں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارا حسین پکار رہا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ لاشیں تڑپنے لگے، لیکن اس سے پہلے خیمے سے بہن نکل آئی اور بڑھ کے بھائی کا بازو پکڑ کے کہتی ہے بھیا آج اگر عباس سوار کرنے کے لیے نہیں ہے، آج اگر اکبر سوار کرنے کے لیے نہیں ہے تو آج بھائی کو بہن سوار کرے گی۔ عزیزو اب میں ثانیہ زہرا سے کہوں گا، کیا ثانیہ زہرا جب خیمے سے جو سوار کرنا تھا تب تو گھوڑے پہ بھائی کو آپ نے سوار کر دیا، لیکن اس سے پہلے جب حسین واپس آتے تھے تو کوئی اتارنے والا بھی ہوتا تھا تو شاید زینب جواب دے کہ خیمے سے سوار کر کے بھیجنا میری ذمہ داری ہے، اور جب گھوڑے سے گرنے لگے گا تو ماں بقی چھوڑ کے آ جائے گی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب زہرا کا لال پشت فرس پہ ڈگمگانے لگا تو فضائے کربلا میں ایک آواز پوچھ رہی تھی ولدی ولدی قتلوا کا تشانا، اے میرے لال حسین تجھے پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ ایک مرتبہ فضا نے زینب سے کہا کہ بی بی قیامت آ گئی، شہزادہ گھوڑے پہ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ زینب خیمہ چھوڑ کے دلے زینبیہ پہ آئی، اب جو کھڑی ہو کے دیکھا تو عجب منظر تھا، کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے کہ بھائی کے سینے پہ شمر سوار تھا، اور اس کے بعد لاش حسین پلٹ کے پسے گردن سے ذبح کرنا شروع کیا۔ ابھی زینب واپس خیمے تک پہنچنے نہ پائی تھی کہ فضائے کربلا میں آواز گونجی الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، ماتم حسین۔ گرا تو تیروں پہ اٹھا تو لو کے نیزہ پر، زمین پہ آتا بھی کیسے کہ آسمان تھا وہ اب سارے زندگی شہسوار بندگی دے کے عالم کو صداقت کا چراغ کر گیا جہان آدمیت میں روشنی ہی روشنی۔ شہر حواس کی مشہور و معروف انجمن غنچۂ قاسمیہ پکی بازار اپنے مخصوص انداز میں اس آبشار زندگی شہسوار بندگی دے کے عالم کو صداقت کا چراغ کر گیا جہان آدمیت میں روشنی ہی روشنی۔ حیات موت کے مقتل میں بانٹتا ہے حسین، قسم خدا کی عجب بندہ خدا ہے حسین۔ وہ دیکھ کہو کے سینے سے رس رہا ہے لہو، یہ کون دشت بلا میں پکارتا ہے حسین۔ وہ جس نے توڑ دیے پادے مرد بندے کفن، قسم خدا کی اسی ماں کی مانتا ہے حسین۔ اسی مولم اخلاق کبیرہ نجات ہدایت کے چراغ امت کے ناخدا پاسبان شریعت دشت غمورم کا مسافر ہر طرح کا نقطۂ آخر دانائے رمز نہیو عوامر باطن مہر رسول بظاہر حسین کے تابوت کو لے کر شہر الہ آباد کی مشہور و معروف انجمن غنچۂ قاسمیہ اپنے مخصوص انداز میں یا حسین یا حسین یا حسین، سر حسین
सेना पर जिधर से गुजरा है, खुदा का नाम उसी रह गुजर से गुजरा है। एक आदम जहान वफा क़िस्मत हुसैन, याकूब इम्तिहान बला सीरत हुसैन, अय्यूब सब्र रूह रज़ा फितरत हुसैन, नाज़े रुबूबियत का खुदा ताक़ हुसैन, बख्शा का हक़ में खुद जिसे सब्र रज़ा का ताज, बैत खाने शाम की शबंगेज मंजर कशी से सरल मखसूस अंदाज में अपने शोदाए करबला की शबंगेज मंजर कशी, 72 ताबूत की तारीखी तकरीर, फक्र कौम, खतीब निज़ामत, खतीब खिलाफत, आली जनाब इज्जत माफ रजी हैदर साहब, और उसके बाद शहर की मशहूर और मारूफ अंजुमन पंचायत कासिमिया। तमाम अंजुमन है माफी से गुजारिश कि उनकी तरतीब बरकरार रहेगी और वो आगे आगे चलेंगे। हमारे जो सबसे पहली अंजुमन आगे जाएगी अबुल फजील अब्बास के अलम को लेकर, वो मेहमान बुलंदशहर के नौजवान रहेंगे, उसके पीछे सोच खानी, और उसके पीछे दूसरी अंजुमन हमारी मेहमान अंजुमन असगरिया, उसके पीछे पंचाय कासिमिया बख्शी बाजार, और हद पे दस्तूर कदीम तारीखी प्रोग्राम मासूम अली असगर। ये आ रही है सदा जुल्म की चट्टानों से, सगीर जीत गया शाम के जवानों से, सिपाही शाम से असगर ने कह दिया हंसकर, तुम्हें गुबार हो उलझो ना आसमानों से। माना कि तेरे तीरे शरामेश की इज्जत से असगर का गला बचने की तकदीर नहीं है। फिर इस्लाम की शहरत पे जो पड़ जाए सितमगर, ऐसा तेरे तरकश में कोई तीर नहीं है। गुलाम अब्बास नकवी साहब के अलाकाने से मासूम अली असगर का झूला अंजुमन इसके पीछे बरामद करेगी और तारीखी प्रोग्राम पेश करेगी। बढ़ के असगर के गले और बाजुए शब्बीर से कल्बे ज़हरा भी छिदा है फॉर्मूला के तीर से, खुद जुबाने तीर में कांटे से पहुंचकर रह गए, तिश्नगी असगर की पूछो फॉर्मूला के तीर से। गुंजाए कासिमिया के पीछे हमारी शहर की मशहूर और मारूफ अंजुमन मुहाफिज़ कदीम के मिंबरान से गुजारिश, और उसके पीछे हुसैनिया कदीम दरियाबाद इलाहाबाद, हुसैनिया रजिस्टर दरियाबाद इलाहाबाद, हमारी मेहमान अंजुमन अहले बैत, और सब लोग अंजुमन पहुँचते रहेंगे। और अंजुमन इस्लामिया अहले सुन्नत, और उसके पीछे अंजुमन हैदरिया तांदूपुर हमारी मेहमान अंजुमन सबसे पहले आगे। ज़्यादा न हो पढ़ने की कोशिश गवारा न करें, इसलिए कि प्रोग्राम दफने शोराए करबला का मंजर हज़ारों लाखों की तादाद में दरियाबाद कब्रस्तान दफने शोराए करबला में लोग इंतज़ार करेंगे, इसलिए शारी सभी आगे चलेगी। चौराहे पे हमारे हुसैनी जाबाज मर्द हक परत गरी सरफोज हुसैनी कमांडो पत्रकार महोदय, बड़ी खुशी की बात है खादिम मौला परवेज भाई जो इस घर के एक मेंबर हैं, हमारे बीच अपने पूरे खानदान परिवार के साथ हाजिर हैं, हम उनके लिए दुआ करते हैं। हाजी परवेज, हज तुमने किया और दरे सरवर नहीं देखा, साहिल पे पहुंचकर भी समंदर नहीं देखा, बिन वार किए कल्ब अदू में जो उतर जाए, जिस मातम सरवर कोई खंजर नहीं देखा। गोपाल गुप्ता नंदी साहब, तमाम जितने भी लोग हैं यहाँ पे पूरे खादिम मौला बनकर हाजिर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हुसैनी जाबाज, उनकी पत्नी जो यहाँ पे हादसा हुआ था उनको गिरवी, हमारे जितेंद्र भाई, पुलिस प्रशासन, सब यहाँ पर हुसैनी बनकर हाजिर हैं। आइए हम सब शरीक होते हैं, सबके लिए दुआ करते हैं, सब सलामत रहें। सारे प्रोग्राम 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, हमारा मुल्क सलामत रहे, और इसी तरह कौमी यकजहती का हम सब पैगाम देते रहें, जिक्र हुसैन याद हुसैन करते रहें। 72 ताबूत का जो अलम निकलेगा इंशाअल्लाह अपनी पूरी शान और शौकत के साथ 22 तारीख को निकलेगा। यौम गम का प्रोग्राम भी शाम को होगा इंशाअल्लाह, और मेराज अज़ा की जो शब्बेदारी कार मिलाद में होगी, उसी तरह सारे प्रोग्राम। और सबसे जो मुनफरिद प्रोग्राम यानी वकील साहब रियाज हुसैन वकील साहब का जो से लगा लें, अंजुमन मुहाफिज़ अज़ा कदीम के पीछे हुसैनिया कदीम दरियाबाद इलाहाबाद, उसके पीछे हुसैनिया रजिस्टर्ड, और उसके पीछे गुलामान अहले बैत सुन्नत वल जमात की अंजुमन इस्लामिया। जो हज़रात अपना ताउन देना चाहें नज़र के लिए शरीक हो सकते हैं। सिर्फ 15 मिनट का वक्त रहेगा, उसके बाद कोई चीज़ कबूल नहीं होगी। जो नजराना आपको यहाँ देना हो, यहाँ पे ये काला झोला रखा है, इसमें आप थामिए, इनको दे सकते हैं, जो इसकी नजर दिलाकर वहाँ शरीक हो जाएंगे। सारा पैसा इसमें आप डाल दीजिए, ये नजर वहाँ पर करबला में आपको शरीक हो जाएंगे। जो मोमिनीन मोमिनात नज़र में शरीक होना चाहें वो आप शरीक हो सकते हैं। अपना नजराना बतौर नजराना अकीदत तबरुक की शक्ल में आप इसमें शरीक हो, जो नाला पट्टी दरियाबाद कब्रस्तान में तकसीम होगा, जिसमें आपकी शिरकत होती है, पूरे खानदान की शिरकत, पूरे मुल्क और कौम की शिरकत होती है बतौर तबरुक। आप एक पैसे से लेकर साथ बहुत अलील हैं, जो इनकी किडनी
डैमेज हो गई। कल इसी मुकाम पर हमने पिछले साल अपने असद भाई के लिए दोनों की ट्रेन की फराग की दुआ मांगी थी और डॉक्टर ने कहा कि सिर्फ नजीब भाई 2 घंटे के मेहमान हैं, लेकिन नजीब इलाहाबादी ने अबुल फजील अब्बास कलम को थाम को कहा 2 घंटा क्या, पूरी कायनात सजदा रेज़ है, असद भाई जिंदा घूम रहे हैं, उनको गिरवी करते हैं। इसी तरह तमाम मोमिनीन मोहम्मद को गिरवी करते हैं। और ये डॉक्टर रिजवान साहब सिर्फ और सिर्फ अमेरिका, दुबई, शारजा, पाकिस्तान से हटकर इलाहाबाद इस प्रोग्राम में आए हैं जो शेर इलाहाबाद है। यूनिटी का मतलब इत्तेहाद पैगाम। उनके बच्चे और यूनिटी पब्लिक स्कूल जो यकीनन इमाम हुसैन ने ज़ेरे खंजर दिया था, ये झोले में डाल सकते हैं जो कैद हो जाएगा। क्लास 1 ऑफिसर फैयाज साहब ये देखिए खड़े हैं, फैयाज भाई आए हैं, उनके लिए दुआ की गई थी। और ये देखिए हमारे रजी भाई के साथ हमारे भाई अबू धाबी से पूरी कायनात बार बार फोन, इंटरनेट, कंप्यूटर से आ रहा है। अशरा मजालिस 26 तारीख को रिजवान भाई में तारीखी मजलिस, जो हजरात अपना पैसा देना चाहें जल्द से जल्द इसमें शरीक हो जाएं, क्योंकि ये इमाम के रोजे अबुल फजील अब्बास के अलम में गिरवी करके आपको तकसीम कर दिया जाता है।
بے کسوں کا ہے والی نہ وارث کوئی، بے کسوں کا ہے والی نہ وارث کوئی، یوں نہ اللہ ڈالے مصیبت کوئی، یوں نہ اللہ ڈالے مصیبت کوئی، ایک ہی دن میں تارا جی
What?
काटी अपना कोई नहीं, अपना कोई नहीं, अपना कोई नहीं। रज़्मी फ़ज़ा में गूंज रही थी यही सदा, अब्बास क्या करूं, अब्बास क्या करूं। मक़तल में गूंजती रही ज़ैनब की ये सदा, अब्बास क्या करूं, अब्बास क्या करूं। घर लुट गया शब्बीर का, पुरसे को आई सैयदा, मातम करो अहले अज़ा। पुरसा भरे घर का है ये जो करबला में लुट गया। ज़हरा को दो पुरसा, सब मिल के आज़ादारो, ज़हरा को दो पुरसा। बर्बाद हुआ रन में घर आले पैगंबर का, एक दोपहर में लुट गया मखदूम आलम का घर। कौनैन की शहजादियाँ नाहा कुना है नंगे सर, तुमसे अली की लाडली कहती है ये सर पीट कर। सब मिल के आज़ादारो, ज़हरा को दो पुरसा, सब मिल के आज़ादारो, ज़हरा को दो पुरसा। बर्बाद हुआ रन में घर आले पैगंबर का। ऐ रोने वालों क्या कहे, कैसी हुई हम पर जफा। कोहे मुसीबत गिर पड़ा, हम हो गए बेआसरा। हर मजलिसे शबीर में आती है ज़ैनब की सदा। ज़हरा को दो पुरसा, सब मिल के आज़ादारो, ज़हरा को दो पुरसा। बर्बाद हुआ रन में घर आले पैगंबर का। इस बात से महसूस करो क्या है सकीना, इस बात से महसूस करो क्या है सकीना। अब्बास के होंठों का कसीदा है सकीना। आईना ज़हरा में जो
देखा तेरा बचपन अच्छा तो आई हजार बड़ी खुशी की बात डॉक्टर रिजवान हैदर शेर हुसैन की बात सबके लिए दुआ की जाएगी। आइए एक दुआ पेश करते हैं यहाँ से दुआ करते हुए क्या खालिद हर बुलंद व पस्ती सच्ची बता रकुम जो हस्ती तुम अमनो खराब बस्ती ईमानो अमानो तंदुरुस्ती एक तारों में समंदर वो सियाबानों में मजलिसे सब है आफाक के अवानों में फातिमा शौक मराठी अपना एक पैसे से लेके 1 लाख रुपया अगर हमको देकर निस्तार कर देंगे चंदा नहीं लेंगे रसीद नहीं लेंगे। लेकिन ये जो तबर्रुक हजारों की तादाद में 20 बोरा जो बढ़ रहा है पट्टी बढ़ रही सुबह से 50,000 का इसमें आपका ताउन आप शरीक हुए सब शरीक हुए। तो अगर नजर में शरीक होना है तो हमारे ये आदमी यहाँ मौजूद है आप उनको पैसा देंगे जो आपको नजर की शक्ल में वापस कर दिया जाएगा। आखिरी यही रिपोर्ट होगा रजाकारान यहाँ मौजूद है कोई रसीद नहीं कोई चंदा नहीं किसी तरह के पैसा देने की कोशिश कोई नहीं करेगा नजर में शरीक हो जाए। और नंदी भाई से गुजारिश करेंगे तो जब यहाँ ताबूत आएगा किसी तरीके का कोई आप तरफ से ऐलान नहीं कुछ नहीं लेकिन तबर्रुक की शक में नजीब इलाहाबादी आपसे सिर्फ 100 रुपया इस शक मिलेगा तो इसका तबर्रुक यहाँ पे चढ़ा दिया जाएगा और किसी तरीके का नहीं। और ये यहाँ पे ना इसी क्योंकि आपकी मन्नत थी आपको यहाँ से जिंदगी मिली थी सिर्फ 100 रुपया आप इस बच्चे को देंगे और यहाँ पे अबुल फजील अब्बास के हवाले से 100 रुपया तबर्रुक में नंदगोपाल गुप्ता साहब से मिला के अबुल फजील अब्बास की इनकी मन्नत जो थी उसको उतार दीजिएगा। पर यही हम उसको कबूल कर लेते हैं यही हमारा पैगाम है। इसलिए 2000 अपना ताउन देना चाहे कि बच्चे को दे सकते हैं। ये बच्चा सुन लीजिए बच्चे की सबसे बड़ी तासीर क्या है। आज एक महीने का नंदी भाई सुनिए जो लोग ये पैसा देते हैं इनके बीवी बच्चे 1.5 लाख की तस्वीर लिखी है जो 200 भाई मेयर साहब है और भी 25 संस्थाएं हैं सब लोगों ने हमारी मदद की है। हम उनका ये परचम जब जिसमें दवा दी जाती है हाथ दबा दिए दोनों लेकिन ये परचम बुलंद रहा इसलिए ये परचम बुलंद है। तात्पर्य कमेटी के दिलबरान से भी गुजारिश कि वो भी जितने भी बच्चे में जितने भी लोग ताउन कर रहे हैं क्या नाम है सारी बाहरी सब बच्चे जो बोल रहे